بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے اس جگہ پر ہٹاؤ ڈالا جہاں سے پانی بہت فاصلے پر تھا۔ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کفار پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ صبح ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ سب صبح کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم لوگوں کو ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تم لوگوں کو اللہ پاک نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقع پر صبر کرنے سے اللہ پاک تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس جگہ سے خوب واقف ہوں، آپ پڑاؤ آگے کی طرف ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح سے ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے بانٹ دیں گے، اس سے دشمنوں کو پانی نہیں ملے گا، مطلب دوسرے جو گڑھے ہیں اس کو بھر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے اور بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو چشمہ قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بڑھنے کا حکم دیا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیر رائے کہا جانے لگا۔ کہتے ہیں حضرت اس موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنوا دیں؟ یاد رہے، عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاریاں تیار رہیں اور ہم دشمنوں سے جا کر مقابلہ کریں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کرا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکوں میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ کر یہ بولے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنے کی جرت کرے گا اسے پہلے اس تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت مند الفاظ کی بنیاد پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص ہونے کا خطاب دیا۔ دوستو یہ بات جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے کی ہے، جبکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحبان کے باہر کھڑے تھے اور دوسری طرف اسعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک انصاری دستے کے ساتھ دوسری طرف کھڑے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حفاظت کے لیے اندر معمور تھے۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشرکوں کے نام لے کر بتایا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس طرف قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ لوگ اسی جگہ پر قتل ہوئے، نہ ایک انچ آگے نہ ایک انچ پیچھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے ہی کیسے پورے نہ ہوں کہ جیسے الفاظ زبان سے ادا ہوئے ہوں۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہتھیار سے خوب لیس بڑھ چڑھ آ رہا ہے مسلمانوں کی طرف، تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش کے لوگ، یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا اپنی مدد بھیج دے۔ اے اللہ تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے۔ یا اللہ اس لشکر پر ہمیں غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اے اللہ اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہاب رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہاب رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں بھی شریک تھے۔ جو اسی کے میدان کے اندر ہے، لیکن 1400 سال گزر چکے ہیں، جو ساتھی بتاتے نہیں کہاں پر ہے۔ قریش نے عمیر رضی اللہ عنہ سے کہا، جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر نکلے اور انہیں اسلامی لشکر کا ایک چکر لگایا اور واپس قریش کے پاس آ کر یہ کہا کہ ان کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد 300 ہے یا کچھ زیادہ ہے، مگر اے قریش میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو لوٹنے کی، اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ گویا تمہارے بھی اتنے لوگ یا اس سے زیادہ لوگ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا۔ اس لیے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے کہا ابو جہل سے کہ اپنی ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بھلائی اسی میں ہی ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں سے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر اور ان لوگوں کو بزدلی کا طعنہ دیا، اور اسی وجہ سے جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ اسمت نے قریش کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے عود سے پانی پیوں گا یا اس کو توڑ دوں گا یا پھر اس کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسمت میدان میں نکلا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا اور ٹانگ کٹ جانے کی وجہ سے یہ زمین پر چٹ گرا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف بڑھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف لپٹے اور اس طرح سے اس پر وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے حوض سے پانی پی لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس حوض سے آج جو بھی پانی پیے گا وہ مارا جائے گا۔ اس میں ایک حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بھی تھے جو پہلے نان مسلم تھے، انہوں نے پانی نہیں پیا تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکارے، ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ یہ تینوں بھائی تھے، ان کے نام معوذ، معاذ اور عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے والد کا نام عفرہ تھا۔ ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا انصاری ہیں۔ اس پر عتبہ نے کہا تم ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی میں سے ایک کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمی سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباشی دی، ان کی تعریف فرمائی۔ تو دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے نازل ہوئے، جبل ملائکہ، کم و بیش 1000 فرشتے یہاں پر نازل ہوئے تھے، جو کافروں کے مقابلے میں آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور کافروں کو شکست دی۔ اللہ پاک کی طرف سے نصرت آئی تھی مسلمانوں کے لیے۔ بوڑھے تھے، ان کا مقابلہ عتبہ بن ابیہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ دوستو کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کرنے کا مقابلہ ہی نہیں دیا، موقع ہی نہیں دیا اور ایک ہی باری میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ عتبہ کے درمیان تلواروں کی وار شروع ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حمزہ اور علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، لہذا آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لشکر کی طرف لے کر آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیا۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرہ کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں دفن کر دیا۔ جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ دوستو یوں بدر کی لڑائی کا آغاز ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا تنصروا اللہ، اے لوگو تم اللہ کی مدد کرو گے جہاد میں، ینصرکم، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، نبی نے فرمایا میدان جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر جنگ مسلط ہو جائے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پھر گردنوں پہ وار کرو۔ پھر بزدلی نہیں آتی میرے بھائی، گردنوں پہ وار کرو۔ اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر جنگ کے میدان میں اترنا پڑ جائے تو قرآن کہہ رہا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنوں پہ وار کرو۔
ڈائریکٹ فوکس کس کو کرنا ہے؟ گردنوں کو فوکس کرنا ہے. حتیٰ اذا اثخنتموہم، اور جب تک خون ریزی نہ ہو جائے، دشمن کی کمر نہ ٹوٹ جائے، اس سے پہلے ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں ہوتا ہے ہماری ویڈیو کا اینڈ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو وہ جذبات عطا فرمائے جو جذبات صحابہ کرام کے اندر تھے. صحابہ کرام جس طرح سے 100% دین پہ چلنے والے تھے، اللہ پاک اس امت مسلمہ کو بھی 100% دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ سمیت. اور فلسطین کی مدد اللہ پاک فرمائے، فلسطین کی اسی طرح نصرت عطا فرمائے جس طرح سے جنگ بدر کے اندر اللہ پاک نے صحابہ کرام کے لیے نصرت بھیجی تھی. یہاں ہوتا ہے ہماری ویڈیو کا اینڈ. اگر ویڈیو میں کچھ چیز بتانے میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ پاک سے دعا اللہ پاک مجھے معاف فرمائے. السلام علیکم.